الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے دلہن کے قدموں کا دھون چھڑکنا کیسا اور نظر کی حفاظت۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لا مکان شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سوال یہ ہے کہ دلہن کو بیاہ کر لایا گیا ہے تو اس کے قدموں کو دھو کر اس کے پانی کو گھر کے کونوں میں چھڑکنا کیسا، اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ دلہن کو بیاہ کر لایا گیا ہے، اس کے قدموں کو دھو کر اس کے قدموں کے پانی کو گھر کے کونوں میں چھڑکنا یہ مستحب ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب دلہن کو بیاہ کر گھر میں لایا جائے، اس کے قدموں کو دھو کر اس کے پانی کو گھر کے کونوں میں چھڑکا جائے تو اس سے برکت ہوگی۔ اور نظر کی حفاظت کے متعلق سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر سورہ نور پارہ نمبر 18 کی آیت 30 کے اندر فرماتا ہے، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نظریں کچھ نیچی رکھیں، اور عورتوں کے متعلق قرآن مجید فرماتا ہے، اور مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ دین اسلام وہ پیارا مذہب ہے جو نظروں کی بھی حفاظت کا حکم دیتا ہے اور تمام زنا کے، برائی کے، بدکاری کے راستوں کو بند کرتا ہے۔ دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ زنا نہ کرو، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جو بھی کام زنا کے قریب لے کر جاتا ہے، دین اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ دین اسلام برائی کو شروع سے ہی روک لیتا ہے تاکہ کوئی اتنا بڑا جرم، کوئی اتنا بڑا گناہ کر ہی نہ سکے۔ جب بھی زنا کا آغاز ہوتا ہے تو پہلے نمبر پر کسی نامحرم کو دیکھنے سے ہوتا ہے، تو حدیث پاک کے مطابق آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ آنکھوں کا کام نامحرم کو شہوت سے دیکھنا ہے۔ تو دین اسلام قرآن مجید مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں دونوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں تاکہ برائی کا آغاز ہی نہ ہو۔ اور احادیث کے اندر یہ بھی بیان ہوا کہ جب آنکھ بھٹکتی ہے تو پھر جسم کے دوسرے اعضاء بھٹکتے ہیں، جیسے کہ دل بھٹکتا ہے، دماغ میں نفسانی شہوتی خیالات آتے ہیں، دل
شہوت کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی طرح پھر قدم کسی کی طرف بڑھتے ہیں، کسی کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے، کسی کی طرف پھر زبان بڑھتی ہے، بول چال ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دین اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آنکھ زنا کرتی ہے، اس کا کام دیکھنا ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، اس کا کام پکڑنا ہے، پاؤں زنا کرتے ہیں، اس کا کام چل کر جانا ہے، اور اسی طرح زبان زنا کرتی ہے، اس کا کام بولنا ہے، اور اسی طرح پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تردید کر دیتی ہے، یعنی کہ وہ بندہ یا وہ عورت زنا کر بیٹھتا ہے یا کروا بیٹھتی ہے۔ تو اس طرح سے جسم کے مختلف اعضاء سے زنا ہوتا ہے، تو دین اسلام اس کو شروع سے ہی یعنی کہ بد نظری شروع ہونے سے ہی روک دیتا ہے۔ تو نظر کی حفاظت کے متعلق احادیث سماعت فرمائے، ان میں پہلی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت فرمایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نگاہ پھیر لو۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا قصد پہلی نظر پڑنا جائز ہے اور دوسری ناجائز، یعنی کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی عورت پر بغیر توجہ کے بغیر یعنی کہ جان بوجھ کے اس پر اگر نظر پڑ گئی تو پہلی نظر معاف ہے، اگر وہ جان بوجھ کر دوبارہ دیکھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیسری حدیث کا خلاصہ سماعت فرمائیں کہ جو شخص عورت کی خوبیوں کی طرف نظر کرے اور اسے اللہ کے خوف کی وجہ سے ترک کر دے تو اللہ پاک اس کو ایسی عبادت عطا کرے گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ اور اسی طرح چوتھی حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بھجا ہوا تیر ہے، پس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ تو یہ تھی 4 احادیث جن کا میں نے مفہوم خلاصہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے نظر کی حفاظت فرمانے کا حکم دیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔